تعریف و تمجید کبریائی بڑائی اللہ خالق کائنات کے لیے درود و سلام عقائد و جہاں سرور کون و مقام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خالق کائنات نے رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، دلیل اور برہان کے لیے ہمارے لیے ایک نور اور برہان قرآن کریم کی صورت میں نازل کیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا پڑھنا باعث برکت، جس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہ قرآن ہے، روئے زمین پر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کتاب کا ایک لفظ پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہوں۔ یہ سعادت، یہ عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کتاب کو دیا گیا ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جس قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، کیا مطلب؟ تلاوت کا حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ تلاوت کا حق میرے بھائیوں اس صورت میں ادا کیا جاتا ہے جب اس قرآن کو، اس کتاب کو بغیر کسی تحریف کے، بغیر کلمات کی، بغیر الفاظ کی، بغیر آیات کی تقدیم و تاخیر کے، الفاظ کو بدلے بغیر، آیات کو بدلے بغیر اور کلمات کو بدلے بغیر اس کی ترتیب جس طرح الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایات کی روشنی میں، جو حقیقت میں وحی الہی ہوا کرتی تھی، اس کی روشنی میں جس طرح ترتیب لگوائی ہے، جس طرح اس کو پڑھ کر بتایا ہے، جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو پڑھ کر اسی طرح ہی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کا حق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، ائمہ قراءات نے، انہوں نے ادا کیا تھا۔ مومنوں کی یہ شان ہے کہ انہیں یہ قرآن دیا گیا ہے اور وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کی آیات کو اسی طرح ہی تقدیم و تاخیر کیے بغیر اسی ترتیب میں پڑھتے ہیں جس طرح قرآن ان کے پاس نازل شدہ، اسی طرح ہی نسل در نسل ان کے پاس پہنچا ہے۔ یہ قرآن کو پڑھتے ہیں، تحریف کیے بغیر پڑھتے ہیں، اس کی حفاظت پہ یقین رکھتے ہیں اور پھر اس کی آیات پہ عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ حق تلاوتی ہی کا معنی وہ یہی ہے کہ نہ تو اس میں تحریف ہو، نہ اس کے کلمات کی تقدیم و تاخیر ہو،
اور اس کے کلمات پر، اس کی آیات پر، اس کے احکام پر، اس کی آیات بینات پر، اس کے ہر لفظ پر اسی طرح ہی عمل کیا جائے جس مقصد کے تحت اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس آیات بینات کو نازل کیا ہے۔ اور ان آیات بینات کا یہ تقاضا ہے کہ اس وقت ہی تلاوت کا حق ادا ہوگا جب ان کی تعلیمات پر عمل ہوگا اور انسان اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنائے گا، معمول بھی بنائے گا، آیات بینات پر عمل کرے گا، اپنا اڑنا بچھانا شب و روز لیل و نہار اس قرآن کے مطابق بنائے گا، تو پھر اللہ رب العزت کا بھی وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوم کو نجات بھی عطا فرماتے ہیں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ تعالیٰ بڑی قوموں کو، بڑے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں، ويضع به آخرین، اور اسی قرآن کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اور اس قرآن میں کمی بیشی کرنے کی وجہ سے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو دوسروں کو رسوا بھی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس پر عمل کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، جس شخص کے پاس قرآن کا ایک کلمہ بھی ہے، قرآن کی ایک آیت بھی ہے، قرآن کی ایک سورت ہے، قرآن کی ایک سورت، 2 سورتیں، 5، 10 سورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ملکہ دیا ہے، اس نے ان سورتوں کو حفظ کیا ہے، قرآن کے اس حصے کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے وہ اس کو محفوظ رکھے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے، اس ذکر سے اعراض نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، قرآن کی سورتوں کو، قرآن کی آیات بینات کو، اس کے کلمات کو اس کے سینے کی جگہ بنایا ہے، اور جب اس کو سینے میں جگہ دی ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ اب اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے، ان آیات کو یاد رکھے۔ اگر وہ یاد نہیں رکھے گا، انہیں بھلا دے گا، تو میرے بھائیوں نتیجہ کل قیامت کے روز بڑا ہی خطرناک ہوگا، اور اس کی وارننگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن خود دیتا ہے۔ کیسے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میری آیات سے منہ موڑا، میں نے اس قرآن پر اس کو ملکہ دیا تھا، اس نے یہ آیات یاد کی تھی، اس نے ان آیات کو حفظ کیا تھا، اس کے عمل کا اس کو پتہ تھا، اس کے باوجود اس نے منہ موڑا، اس نے اعراض کیا، ان لہو معیشۃ ضنکا۔ اب سزا کے طور پر سزا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، ان لہو معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی روزمرہ کی زندگی کو، اس کے روپے پیسے کو، اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جائے گی، اس کی روزی میں کسائش ختم کر دی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کا روز ہوگا، ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے میرے رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا ہے، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، مجھے تو دنیا میں تو نے بڑی آنکھیں دی تھی، بڑی بصیرت والا، بصارت والا بنایا تھا، مجھے آنکھ سے ہر چیز نظر آتی تھی، آج اندھا کیوں ہوں؟ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیات تیرے پاس آئی، میرا قرآن تیرے پاس آیا، میری صورتیں تیرے پاس آئیں، تو نے ان کو یاد کیا، تو نے حفظ کیا، تو نے ان کو بھلا دیا۔ آیات بینات قرآن کریم کی ایسی بھی تھی جن پر عمل کرنا تھا، تو نے ان کو بھی بھلا دیا۔ فَنَسِيتَهَا، جب تو نے ان کو بھلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے روز جب
ساری کائنات میری رحمت کی امید میں بیٹھی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے روز ہم تجھے بلا رہے ہیں، تیرا ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے تو نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے۔ اور یہ قرآن دیکھیے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ صرف تلاوت آیات بینات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ایک ضابطہ حیات بنایا ہے، ایک دستور حیات بنایا ہے، زندگی کا آئین اور قانون بنایا ہے، زندگی گزارنے کے اصول اس میں بیان کیے ہیں اور رہنما اصول وضع کیے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کو اس کے مطابق بناتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اگر اس نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اپنی اس دستور حیات کے مطابق نہیں بنایا، فیصلے اس کے مطابق نہ کیے، قوانین اس کے مطابق نہ بنائے، تو میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ اعراف میں بیان کرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر اہل بستی، یہ بستی والے، یہ علاقہ والے آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، ڈر جاتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی خطائیں معاف فرماتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ اور دوسری آیت، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈر جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہماری رحمت جوش میں آتی، ہم آسمان سے ان کے لیے برکتیں نازل کرتے، رزق کے دروازے کھول دیتے، زمین ان کے لیے، زمین سے خزانے اگلتی، اپنے پیٹ سے ان کے لیے خزانے اگلتی، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے آیات پہ یقین نہیں رکھا، آیات بینات کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم نے ان کی خطاؤں کے بدلے انہیں کا مواخذہ کیا، انہیں پکڑ کر ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ اور کیسے نیست و نابود کیا؟ سورہ عنکبوت پڑھیے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر کسی نے گناہ کیا۔ قوم لوط آئی، قوم ہود آئی، قوم صالح آئی، قوم نوح آئی، قوم شعیب آئی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اپنے انبیاء کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آیات بینات جو نازل کی گئی اس کے عمل نہیں کیا، ہم نے ہر کسی کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے کسی کو تند و تیز ہوا اس کے ذریعے تباہ کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو زوردار چیخ میں آ لیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انسانوں کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں، قوموں کے کرتوت ایسے رہے، اعمال ایسے رہے، انبیاء ان کو سمجھاتے رہے، آیات بینات جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ان کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی بجائے اپنی زندگی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کی اس کے اوپر گزارنے کی بجائے، ان کے مطابق گزارنے کی بجائے اپنی منمانی پہ زندگی گزاری۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا یہ فعل بہت بڑا ظلم تھا اور اس ظلم کی پاداش میں ہم نے ان کو پکڑ کر زمین سے نیست و نابود کر دیا۔
بھائیو آیت آپ نے سنی ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتیں نازل کرتے، زمین خزانے اترتی۔ آج بدقسمتی ہے، یہ ملک جو ملک 7ویں ایٹمی قوت ہے، یہ ملک جس میں دنیا کے چاروں موسم ایک سال میں آتے ہیں، یہ ملک جس میں مائنز کے معدنیات کے وہ ذخائر ہیں جو پوری دنیا کے ممالک میں کسی ملک کے پاس اتنے نہیں ہیں، یہ ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے موسم سے نوازا، یہ ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ذہنی صلاحیت سے نوازا، ہر وہ کام جو دنیا سے کسی سے نہیں ہوتا، یہ قوم کو اللہ نے یہ فن دیا ہے، یہ 2 نمبری میں سب سے آگے ہے۔ لیکن اگر ان کا ذہن مثبت انداز میں چلے تو یہ تخلیقی صلاحیتوں کے جتنے مالک ہیں پوری کائنات میں اتنی تخلیقی صلاحیتیں کسی کو اللہ نے دی ہی نہیں۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ بھیک مانگنے میں مجبور، یہ قوم یہ قرضوں میں جکڑی ہوئی، اپنے وسائل ہونے کے باوجود اپنے وسائل کو استعمال کرنے کی اس کے پاس قدرت نہیں ہے۔ سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود وسائل کو استعمال کرنے کو پتہ ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ آسمان جہاں سے برکتیں نازل ہونے چاہیے تھی، وہ زمین جس نے زمین سے اپنے پیٹ سے خزانے اگلنے تھے، آج بدقسمتی سے خزانے نہیں اگلنے۔ آج بدقسمتی ہے وہ آسمان جو اپنی رحمتوں کا ابر برساتا ہے اور جو اس شریعت کو ماننے والوں پر اللہ کے وعدے کے مطابق برکتیں نازل کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے تھا، آج وہ برکتوں کا ذریعہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رب تو پھر رحیم ہے، کریم ہے، اس نے اپنی اس قوم پہ ترس کھایا، اس امت پہ ترس کھایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ترس کھایا، اس خالق کائنات اپنے بندوں پہ رحمت کرتے ہوئے وہ پھر 3-4 دن کے بعد ہمارے اوپر پھر بارش نازل کر دیتا ہے کہ میرے بندوں کو روزہ لگ رہا ہے، کہیں موسم ہٹا۔ لیکن یہ قوم ہے جو اس کے باوجود راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو تعلیمات قرآنیہ، تعلیمات نبویہ پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر عمل وہ چاہتی ہے اپنی مرضی کے مطابق اس کو کرے جس طرح ہو سکتا ہے۔ اس قرآن کو جس کو دستور حیات کہا گیا ہے، بدقسمتی سے آج ہم اس کو دستور حیات سمجھ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا القرآن حجت لک اور حجت علیک، یہ قرآن تیرے لیے حجت بنے گا، تیرے لیے دلیل بنے گا۔ کیسے؟ آپ نے حدیث پہلے بھی سنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہی روزہ، یہی قرآن کل قیامت کا روز ہوگا، اپنے صاحب کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا، اور یہ قرآن کہے گا اے ربی، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کو نیند سے روکا، میں نے مخمل نمان نرم بستروں سے اس کو روکا، اس شخص نے میری آیات بینات کی تلاوت کی، اپنی نیند کو قربان کیا، نیند کو قربان کرتے ہوئے اس نے مجھ کو پڑھا، فشفعنی فیہ، اللہ میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما۔ جب یہ قرآن سفارش کرے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روزے کی، اس قرآن کی سفارش کو اللہ قبول فرماتے ہوئے اس کو اس صاحب کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ ہے قرآن حجت لک، تیرے لیے حجت بنے گا، تیرے لیے اللہ سے مغفرت کروا کر تجھے جنت میں بھیجنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہی قرآن ہے حجت علیک، تیرے لیے خلاف دلیل بنے گا، تیرے خلاف دلیل بنے گا۔ کیسے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاری، کتنے ہی قاری ایسے ہیں یقرؤون القرآن، قرآن تو پڑھتے ہیں
والقرآن لا يزال تراقيهم، قرآن ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں جاتا، اثر آئے گا۔ قرآن پڑھتے ہیں، خوبصورت آوازوں میں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی آیات پڑھتے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے آیات بینات قرآن کی آیات ان کی ہنسلیوں سے نیچے جا کر اثر نہیں کرتی۔ اور دوسری حدیث، ربما قاری، کتنے ہی قاری ایسے ہیں یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھتے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن پہ لعنت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ ہے۔ اس رویے کو ہم نے تصحیح کرنی ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، اور قرآن کو پڑھ کر اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ قرآن کی آیات ہنسلیوں سے نیچے جا کر بھی ہمارے دلوں پر اثر کرے۔ اور دلوں پر اثر کیسے ہوتا ہے؟ قرآن سنیے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ قرآن کیسا ہے؟ قرآن اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ سورہ انفال ہے، مومن وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وجلت قلوبهم، دل ڈر جاتے ہیں، دلوں پہ رقت طاری ہوتی ہے، دل کانپتے ہیں، دل اللہ کی خشیت سے روتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ صرف مزے نہیں لیتے بلکہ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس بھروسے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن اپنے اندر اتنا اثر رکھتا ہے، یہ قرآن اپنے اندر اتنا اثر رکھتا ہے کہ ہر آنکھ کو پرنم بنا دیتا ہے اور ہر دل کو ڈرنے والا اور خشیت والا بنا دیتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو القرآن حجۃ لک، جب دل پہ اثر ہوگا یہ قرآن تیرے لیے دلیل بن کر اللہ سے تیرے لیے سفارش کرا کے تجھے جنت میں لے جائے گا۔ لیکن اگر اس قرآن نے تیرے دل پہ اثر نہ کیا، اس قرآن کو اگر تو نے پڑھا، تیری ہنسلی سے یہ قرآن نیچے نہ گیا، تیری صرف زبان پہ قرآن کا ورد رہا، دل پر اس نے اثر نہ کیا، تو یہ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری ان لہ معیشۃ ضنکا، معیشت بھی تنگ ہوگی، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العزت نبینا کر کے اٹھائے گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی قرآن ہوگا جو سفارش کرنے کی بجائے الٹا گلے پڑ کر انسان کو جہنم میں گرا دے گا۔ آپ نے وہ مشہور و معروف حدیث سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالاً 3 اشخاص کا تذکرہ کیا ہے، معروف حدیث ہے، آپ نے اکثر علماء سے سنی ہے۔ وہ قیامت کے روز عالم بخاری اور قرآن کو بلایا ہے، کیا کیا ہے جی؟ میں نے ساری زندگی تیرے دین کو پھیلایا، قرآن پڑھا۔ اللہ رب العزت فرمائے تھے کذب، جھوٹ بول، قرآن القرآن، تو نے قرآن پڑھا، لیقالوا انک قارئ عالم، تاکہ تجھے قاری، عالم، حافظ، اچھی آواز والا، اچھے سانس والا اور بڑے ہی چوکن والا قاری کہا جائے، تجھے شیریں بیاں کہا جائے، تجھے شعلہ بیاں کہا جائے، سارا کچھ کہا جائے۔ فقد قیل، دنیا میں کہہ دیا گیا، فصحف علی وجہہ ثم طرح فی النار، اس کو جہنم میں اونڈے منہ کر کے جہنم میں گرا دیا۔ کدھر گیا سارا قرآن؟ کدھر گئی ساری آیات بینات جو تلاوت کی گئی؟ بھائیو سبب یہ ہے ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق توڑا، ہم نے قرآن سے اپنا تعلق نہیں نبھایا، نتیجہ یہ نکلا جو تعلیمات پھر آپ سن رہے ہیں اس صورت میں پھر نتیجہ نکلا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بقی فی النار الا ما حبسه القرآن وجب علیہ الخلود، جہنم میں وہی آدمی باقی رہے گا
صرف وہی آدمی الا ما حبسه القرآن، جس کو قرآن کی تعلیمات نے روک لیا، ای وجب علیہ الخلود، جہنم میں رہنا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ لکھ دیا گیا، وہی شخص جہنم میں رہے گا، باقی سب اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کر من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ آخر سزا دلوا کر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ وہ بدقسمت جس کے خلاف قرآن حجت بن گیا، جس کے خلاف قرآن نے گواہی دے دی، اور جس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی۔ کیسے گواہی دے دی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ دنیا میں کسی پر مقدمہ اس کا دشمن کرتا ہے، کسی پر مقدمہ قاتل کے مقتول کے ورثاء کرتے ہیں، کسی پر مقدمہ پیسے لینے والے حقدار کرتے ہیں، اور قیامت کے روز وہ کیسا بدقسمت آدمی ہوگا جس کا سورہ فرقان میں تذکرہ ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی پیش کریں گے، مقدمہ اللہ کے دربار میں لے کے جائیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ بدقسمت قوم ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کے سے رخ اختیار کر لیا تھا، بے رخی کر لیا۔ پھر کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ ایمانداری سے ذرا بتائیے، جس شخص کے خلاف، جس بدقسمت کے خلاف اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں، جس بدقسمت کے خلاف مقدمہ پیش کرے، کیا وہ کامیاب اس وقت ہو سکتا ہے؟